ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ابلیس نے جو کہا کہ میں راستے پہ بیٹھوں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھا ہوگا. معنی یہ ہے کہ میں ان کو ہر طریقے سے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں اور ان کو میں گمراہ کروں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عابدوں کو اس نے مختلف راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، تو آپ رات کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. تو بیک وقت کیا دیکھتے ہیں کہ پورا درخت جو ہے وہ روشن ہو گیا اور نور سے بھر گیا. ابھی حضرت عبد القادر جیلانی سوچ رہے ہیں کہ اللہ عالم یہ کیا چیز ہے کہ فوراً آواز آئی کہ عبد القادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، میں راضی ہو گیا، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تجھے میں نے تکلیف معاف کر دی شریعت کی. تو حضرت نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب شیطان جو تھا نا وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو گیا. اس نے کہا عبد القادر اصل بات یہ ہے کہ اس طریقے سے، اس جال سے میں نے بڑے بڑے پیروں کو الٹ لیا، لیکن چونکہ تم صرف پیر نہیں تھے، عالم تھے نا، تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچا لیا. کتنے بڑے عالم گمراہ ہو گئے تو میں بھی ہو سکتا تھا. اس نے کہا کہ عبد القادر میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، یعنی بظاہر وہ جال جو ہے وہ نورانی ہے، ان کے ذریعے میں ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں. تو ابلیس کے دھوکہ دینے کے متعدد راستے ہوتے ہیں. وہ کسی عابد کو اسی انداز میں دھوکہ دیکھیں نا، نعوذ باللہ. یہ تو عبد القادر سمجھ گئے کہ بھی اللہ نے شریعت کی تکلیف جو ہے وہ انبیاء کو معاف نہیں کی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ حکم دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے مدنی آپ میری عبادت اس وقت تک کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے. اور حضور اسی بیماری میں بھی جب بھی افاقہ ہوا ہے تو فوراً مسجد تشریف لائے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں حضرت ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ فضل کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ مجھے، یعنی اپنا حجرہ اور مسجد تو دیکھا ہے نا آپ نے ملی ہوئی ہے نا، یہی حجرہ مبارک ہے نا جہاں قبر مبارک ہے، یہی حجرہ ہے عائشہ ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے حضور تشریف لاتے تھے اور منبر پہ آ کے محراب میں آ کے کھڑے ہوتے تھے. تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن حضور میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ انی انظر، میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھے جا رہے بلکہ آپ کی انگلیاں جیسے لکیر کھینچ رہی ہوں ایسے گھسٹ رہی ہیں. لیکن پھر بھی حضور مسجد میں گئے اور جماعت میں شریک، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر نے نماز نہیں چھوڑی. تو عبد القادر کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ ابلیس مجھے دھوکہ دے رہا ہے. پھر اس نے ایک اور پتہ پھینکا، اس نے کہا ہاں تم عالم تھے نا، تمہیں علم نے بچا لیا.
انہوں نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کے بندے علم اگر بچ جاتا تو سارے عالم بچ جاتے، کتنے عالم گمراہ ہو گئے۔